بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم گھبراتے کیوں ہو مقدر کے فیصلوں پر؟ کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب غفور الرحیم ہے؟ وہ اگر رات کو دن اور دن کو رات کرنے پر قادر ہے تو کیا وہ تمہاری تڑپ دیکھ کر تقدیر کے فیصلے نہیں بدل سکتا؟ سنو، جس کے ہاتھ میں زمین و آسمان کے تمام خزانے ہیں، اسے تمہیں دعا کرنے کا حکم دیا ہے اور قبولیت کی ضمانت دی ہے، اور تمہیں مامور کیا ہے کہ تم مانگو تاکہ وہ عطا کرے، تم رحمت طلب کرو تو وہ تم پر رحم کرے۔ اس نے اپنے اور تمہارے درمیان کوئی حجاب نہیں رکھا ہے۔ اس کے قریب ہو جاؤ اور اللہ سے مانگے جو بھی مانگنا ہے۔ راستے بنانا اللہ کا کام ہے، تم بس مانگتے رہو اور اپنے اللہ پر مکمل یقین رکھو، وہ بہت جلد تمہاری دعائیں قبول کرے گا۔ کیا تمہیں پتہ ہے کبھی کبھی اللہ ہمیں خود سے قریب کرنے کے لیے بھی کچھ پریشانیاں بے قراریاں دے دیتے ہیں، کچھ خاص اداسیاں جنہیں اللہ سے کہہ کر ہی سکون ملتا ہے۔ کبھی ہم زندگی میں بہت بار گرتے ہیں اور بہت بار گرائے جاتے ہیں، کبھی کبھی تو لگتا ہے ساری دنیا مل کر ہمارے حوصلے توڑنے پہ لگی ہے۔ ایسے میں جب دل تنہا ہوتا ہے نا تو دل کے قریب، بہت قریب سے ایک صدا آتی ہے، اللہ ہے نا۔ پھر نہ احساسی تنہائی رہتا ہے، نہ احساسی اذیت۔ یقین جانے جیسے اللہ سنبھال لیتا ہے نا، اسے کوئی گرا نہیں سکتا۔ اور اللہ سے زیادہ قدردان بھلا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا ہر بندہ ہیرا ہے، اور تم تو ہو ہی انمول۔ اللہ نے تمہیں کوئلے کے بھاؤ بکنے سے بچا لیا ہے۔ اللہ کے فیصلے بڑے بہترین ہیں۔ جانتے ہو ہم دیوار کے اس پار نہیں دیکھ سکتا، مگر اللہ دلوں کے آر پار بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ہر دفعہ اللہ کے فیصلوں کو سمجھنا ضروری نہیں ہوتا، بعض اوقات بس ان کو قبول کرنا ہوتا ہے۔ یہی ہمارے امتحان ہوتا ہے جو ہمیں پاس کرنا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی دعا اور صبر ہی واحد حل ہوتا ہے۔ جب بے حد کوشش کے بعد بھی تم کچھ نہیں کر پاتے، جب وہ ساری چیزیں بکھری ہوئی دکھائی دیتی ہے جنہیں تم نے خود کو توڑ کر سمیٹا ہوتا ہے، جب تم روتے ہو اور کوئی سنتا نہیں، جب تم پکارتے ہو اور کوئی پلٹتا نہیں، جانتے ہو اللہ تمہیں اتنا بے بس کیوں کر دیتا ہے؟ تاکہ یہ تمام تلخ حقیقتیں تمہیں اس تک واپس لے آئے، تاکہ تم اسے پکارو اور وہ تمہاری پکار کا جواب دے سکے، تاکہ تم اس سے مانگو اور وہ تمہارے لیے معجزے کر کے تمہیں بتا سکے کہ کچھ چیزیں صرف دعا اور صبر سے ملتی ہیں، تاکہ وہ تمہیں دکھا سکے کہ جو کوئی نہیں بدل سکتا وہ تقدیریں بھی یقین سے بدلتی ہے، تاکہ تم اس بات کو سمجھو کہ بند دروازوں کے پیچھے چھپی حکمتیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا، اور یہ کہ کچھ چیزوں کو اللہ کے حوالے کر دینا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ اس کا فیصلہ ہمارے لیے کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ تم نے تو بس خاموشی سے اس کے کن کا انتظار کرنا ہے، ڈیر و دعائی کرنی ہے، صبر کمانا ہے، کیونکہ کبھی کبھار دعا اور صبر ہی واحد حل ہوتا ہے۔ یہ جو زندگی کے ٹوکرے ہوتی ہے نا، یہ رب کی طرف سے بلاوے کا پیغام لے کر آتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہم اپنی غفلت سے بری زندگی میں حقیقت سے بے خبر جی رہے ہوتے ہیں، ایک دم سے ایسی ٹوکر لگتی ہے کہ ہمارے پاس سجدے میں گرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچتا۔ یہ ٹوکر دراصل وہ الارم ہوتی ہے جو ہمیں جگانے آتی ہے، جو ہمیں اپنے سمت کے متعلق آگاہ کرتی ہے، ہمیں رب کی حضور لا کر پیش کر دیتی ہے۔ ٹوکر کے بعد مرہم ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔ وہ جو رب ہے نا، وہ اپنے بندوں کے لیے ٹوکر میں بھی خیر بانٹتے ہوئے ہے۔ زندگی کی نشیب و فراز میں کبھی بھی خود کو اکیلے مت سمجھنا، وہ اللہ تمہیں ہر ٹوکر پر تام لے گا، اور اس کے تامنے کے بعد تمہیں کسی سہارے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔
اپنے ارادوں کو مخلص رکھے، محنت کرے اور اللہ آپ کو ایسے راستے اور مواقع بھی فراہم کرے گا جن کے بارے میں آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ بھی موجود ہے۔ پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے ایک جملہ اپنے دل و دماغ میں بٹھا لے، جو ذات پریشانی دے سکتی ہے وہی ذات پریشانی دور بھی کر سکتی ہے، لہٰذا اللہ پر یقین رکھے اور اسے مانگ لیا کرے، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ تمہارے حصے کی خوشیاں تمہیں ضرور نصیب کرے گا۔ تم صبر کی انتہا پر ہونا تو سنو، اس کی مدد بس پہنچنے والی ہے۔ تمہارے یہ بہائے ہوئے آنسو اس نے قبول کر لیے ہیں۔ تمہارا نصیب اب بہت جلد بدلنے کو ہے۔ تمہاری بے رنگ زندگی میں اب رنگ بھرنے والا ہے۔ اب تمہارا گھر بھی خوشی کے پھولوں سے مہک جائے گا۔ یقین کرو، تم اپنی دعا کی قبولیت جلد دیکھو گے انشاءاللہ۔